سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. سیرت رمضان میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے تزکیہ نفس کیا جائے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز قاری مدثر صاحب نے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا ہے. پروگرام کے اگر سلسلے کے حوالے سے بات کی جائے تو یکم رمضان المبارک سے لے کر آج تک جہاں پر 29 روزے الحمدللہ ہو چکے ہیں، ہم نے یہ کوشش کی، ایک چھوٹی سی کاوش کی کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ایک ایسے سفر کو طے کیا جائے کہ جس میں روحانی طور کے اوپر ہم ان منزلوں کو طے کر سکیں اور تزکیہ نفس کر سکیں، اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں. روزانہ کی بنیاد پہ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی خدمت پہ ایک نیا موضوع لے کر آئیں اور اس موضوع کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ احکامات خداوندی کیا کہتے ہیں، احادیث نبوی کیا کہتی ہیں، اور اس کے بعد ہم عملاً اس کو کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کس طرح سے کر سکتے ہیں اور تزکیہ نفس کس طرح سے کر سکتے ہیں. ماہ سیام ایک انتہائی برکت والا مہینہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ یہ مہینہ میرا ہے، یہ اللہ کی ذات سے منسوب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس مہینے میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ دینا ہے اور وہ بھی دگنا کر کے دینا ہے. یہ اسی مہینے کی فضیلت ہے کہ جہاں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ وہی واحد مہینہ ہے جو ہمارے لیے پہلے عشرے میں اپنے ساتھ رحمت لے کر آتا ہے، دوسرے عشرے میں اپنے ساتھ مغفرت لے کر آتا ہے اور تیسرا عشرہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے پناہ لے کر آتا ہے. اور اسی آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تاک راتیں بھی رکھتی ہیں جن کو ڈھونڈنا ہم نے خود ہے اور کس طرح سے ڈھونڈنا ہے وہ بھی ہم نے سیرت رمضان کے ذریعے جاننے کی کوشش کی ہے. آج 29 رمضان المبارک ہے. غالباً یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ آج 29 ہی ہمارا آخری روزہ ہو اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آیا تو کل آپ سے پھر دوبارہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اور ٹیلنٹ نیوز کی تمام تر مینجمنٹ کی جانب سے ہم سب نے مل کر یہ کاوش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک روحانی سفر کیا جائے اور اس کے ذریعے جہاں پر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے تو ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں اور اپنے ناظرین کے لیے ایک اچھا پروگرام سیرت رمضان ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہماری تمام تر ٹیم کی بہت کاوش رہی، ہماری مینجمنٹ کی کاوش رہی، ہمارے پروڈیوسرز کی کاوش رہی، ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم ورک تھا، ہمارے پروگرامنگ کے ہیڈز تھے جن کی وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے. اور سب سے بڑی بات ان کا مجھ پر یہ یقین کر کر آپ کے سامنے لے کر اس پروگرام کو آنا، ان سب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم بات کریں کہ جہاں ہم نے اس سے پہلے طاق راتوں کے سلسلے پر بات کی ہے کہ طاق راتوں کو کس طرح سے ڈھونڈنا ہے اور وہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہم نے مکمل کیا ہے. آج ہم بات کریں گے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کہ لیلۃ الجائزہ آخر یہ کون سی رات ہوتی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. اگر ہم احادیث کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ وہ رات ہے جسے چاند رات بھی کہا جاتا ہے. یوزلی یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جاتا ہے لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تمام تر عبادتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں. لوگ جو ہے وہ سیر و تفریح کا پروگرام لانا شروع کر دیتے ہیں، کہیں پر کل کی روٹینز کو سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پہ آؤٹنگز کی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ رات ہمارے لیے کتنی فضیلت کی رات ہے یہ آج کے پروگرام میں بھی جانیں گے. اور احادیث کی طرف اگر رخ کر کے دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہی رات ہے کہ جس دن ایک مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے. جیسے کہ سارا دن آپ کام کریں اور اس کے بعد جب آپ کے چھٹی کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کو آپ کی مزدوری احسن طریقے سے ادا کی جاتی ہے. یہ رات وہ ہے. اور اس رات کے اعمال کیا ہیں؟ اگر ہم احادیث کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں تو احادیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا تو اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات ہے جی لیلۃ الترویہ جسے 8 ذی الحجہ کی رات بھی کہا جاتا ہے. دوسری رات ہے لیلۃ العرفہ یعنی یوم عرفہ کی جو رات ہے اس رات کو جاگنا بھی ثواب ہے. پھر اس کے بعد ہے تیسری رات جسے لیلۃ النخر کہا جاتا ہے، 10 ذی الحج جسے عید الاضحیٰ کی رات بھی کہا جاتا ہے. چوتھی رات آ جاتی ہے لیلۃ الجائزہ جسے عید الفطر کی رات کہا جاتا ہے. اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ رات وہ آج کی رات ہوگی. اور اس کے بعد ہے شب برات جسے 15ویں شعبان کی رات بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ کیا شب مغفرت جو ہے اس کا مطلب شب قدر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا دستور ہے کہ وہ اپنے مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے تو وہ بھی اپنے مزدور کو مزدوری دیتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے گا اور عبادت میں مشغول رہے گا، اس کا دل اس دن نہ مرے
मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे, यानी फितना और फसाद के वक्त और क़यामत के होलनाक और दहशतनाक दिन में वो शख्स महफूज रहेगा। इसी तरह से इसी माह सयाम की अगर फजीलत के हवाले से बात की जाए तो इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि हदीस में इरशाद होता है कि ये जो फजीलत है जो मेरी उम्मत को मिली है इससे पहले किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई है, यानी कि रोज़ेदार के जो आने वाले मुंह से जो बू है वो अल्लाह की नज़र मुश्क से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और ये भी देखा जाता है, हदीस में बताया जाता है कि ये दूसरी फजीलत ये आती है कि रोज़ादार के लिए दिन भर पानी में रहने वाली मछलियाँ जो हैं वक्त अफ्तार तक दुआ करती हैं। तीसरी फजीलत ये आती है कि जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता की जाती है। जो रोज़ादार होता है उसके लिए जन्नत हर रोज़ आरास्ता की जाती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उस जन्नत से कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर मेरे पास वापस आ जाएं। फिर से इसके बाद जो दूसरी फजीलत आती है वो ये आती है कि इसमें जो सरकश शयातीन होते हैं उनको कैद कर दिया जाता है और इसकी जो आखिरी रातें हैं उनमें मगफिरत की रातों को भी रखा गया है। तो ये वो फजीलत है जो हमसे पहले किसी और उम्मत के हिस्से में नहीं आई थी। जबकि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको और परहेज़गार बन सको। तो तकवा और परहेज़गारी का भी ऐलान कर दिया और ये भी बता दिया कि जो फजीलत आपको दी गई है वो इससे पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई है। लैलतुल जायज़ा की फजीलत के हवाले से, बरक़ात के हवाले से और अमाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती बहराम शाहिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नाथवान हैं अवैस रज़ा साबरी साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। दूसरी जानिब पर तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा मोहम्मद असगर फ़ारूक साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं नाथवान हैं अना सकीना, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। मुफ्ती बहराम साहब, लैलतुल जायज़ा की रात, अभी हमें इस बात का इल्म नहीं है, ये कुछ देर में पता चल जाएगा क्योंकि रोहित हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा, फिर मालूम होगा कि आया कि आज चाँद नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। लेकिन नाज़रीन को इससे पहले आप ये बताइए कि लैलतुल जायज़ा क्या है। मैं चाहूँगी कि अहादीस की रोशनी में इस रात की फजीलत के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। लैलतुल जाइज़ा, जायज़ा का मतलब ही इनाम है, जायज़ा का मतलब ही जिस तरह आपने कहा उजरत है। और वैसे अगर जायज़ा को दूसरे लिहाज से देखा जाए तो इसका मतलब होता है जायज़ा लेना, कि हमने जो काम किया है उसका जायज़ा लिया जाए, आया वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। और ईद की रात, चांद रात, ईद के दिन को यौमुल फितर कहते हैं। सुभान अल्लाह। कि आज रोज़ा नहीं रखना, आज का दिन रोज़ा ना रखने का दिन है। और वो हदीस पाक के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसमें इफ़्तार का एक माना योम ईद भी है कि आपने फरमाया रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ होती हैं, एक खुशी इफ़्तार के वक़्त और एक रब से मुलाकात के वक़्त। इस इफ़्तार का एक माना ईद उल फ़ितर भी है कि वो ईद वाले दिन मुतमईन होता है कि या अल्लाह तेरी तौफ़ीक से, तेरे करम से मैंने इस मकसद के अंदर इस कार खैर को मैंने पाए तकमील तक पहुँचाया। बेशक अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करने लगे। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, वो कहते हैं या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता मगर तेरी तौफ़ीक के ज़रिए, यानी कि या अल्लाह तू अगर तौफ़ीक ना दे तो मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता। इसका मतलब हुआ तौफ़ीक मिलना भी नेमत है। बहुत खूब। या अल्लाह फिर उसका शुक्र अदा करूँ वो भी तौफ़ीक है, वो फिर एक नेमत है। या अल्लाह किस तरह मैं तेरा एक नेमत का शुक्र अदा कर सकता हूँ। अल्लाह ने फरमाया दाऊद आपको जब इस बात की मारिफत हो गई ना कि आप मेरा शुक्र अदा करने से कासिर हैं, यही मेरा शुक्र है कि ईद की जो रात है, जो लैलतुल जायज़ा रात है, ये शुक्राने की रात है। और ये ईद की रात उसकी है जिसकी सुबह ईद है, और अगर जिसके लिए सुबह वईद है तो उसके लिए तो फिर ये शुक्राने वाली रात ना हुई ना। हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईद की मुबारक दी किसी ने, तो फरमाने लगे कि मुबारक तो उसको जिसकी ईद है, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए आज ईद है या वईद है। उमर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से जाएगा ईमान सलामत लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इस बात का अब देखिए ना, लैलतुल जायज़ा में बेशुमार मग़फ़िरतें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान में हर रोज़ 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी देता है जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। और पूरे महीने में इनफरादी तौर पर जितने गुनाहगार बख्शे होते हैं उन तमाम का जो समअप है वो अल्लाह लैलतुल जायज़ा में जहन्नम से आज़ाद करता है। और अल्लाह फ़रिश्तों को बुलाता है, फ़रिश्तों बताओ तुम्हारी क्या राय है, एक बंदा काम पूरा करे तो उसके साथ क्या किया जाए। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं या अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, मैंने इन तमाम बंदों को बख्श दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बख्शे जाते, इस रात में भी नहीं बख्शे जाते। वो कौन है? अपने माँ बाप का नाफरमान।
جو باز نہیں آتا، وہ شخص وہ ہے جو عادی شرابی ہے اور وہ شراب چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اور قطع تعلقی کی وجہ اللہ کی رضا نہیں۔ ایک بندہ قطع تعلقی اس لیے کرے نا، فلاں شراب پیتا ہے میں اس کو نہیں بلاؤں گا، یہ اللہ کی رضا ہے، لیکن وہ قطع تعلقی اس لیے کرتا ہے کہ میری انا، میرا دل نہیں مانتا، میری ناک نہیں مانتا، زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اور اسی طرح چوتھا آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں کینہ ہو، جو کینے پالنے والا ہے، جو حسد رکھنے والا ہے، نفرت رکھنے والا۔ ہم اگر کسی کو بتائیں نا کہ آپ یہ کام نہ کریں، لوگ حسد کریں گے، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ حسد وہ نہیں کرتا جس کا کچھ بگاڑا ہو، حسد وہی کرتا ہے جسے کچھ دیا ہو۔ حسد کسی دشمن کی ایجاد نہیں، یہ حسد دوست کی ایجاد ہے۔ دھوکہ، کینہ، یہ سب وہ کام ہیں جو دوست کرتے ہیں۔ جس طرح کہا گیا نا کہ جو تیر کھا کے دیکھا کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی کہ اس رات میں جہاں عبادات کرنی ہے وہاں احتساب شرط ہے۔ احادیث کے اندر ہے جس نے اس رات قیام کیا احتساب کرتے ہوئے، صرف قیام برائے قیام نہیں کہ بس 2 رکعتیں ادا کی، نفل ادا کیے، نہ مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اوابین پڑھے، بس نہیں، قیام برائے قیام نہیں، جس نے قیام کیا احتساب کرتے ہوئے۔ احتساب کا مطلب کیا؟ اپنے اندر جھانکتے ہوئے۔ مطلب وہی بات آگی نا کہ اگر آپ اللہ سے اس کی معافی چاہتے ہیں، اگر اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنا احتساب کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کبھی بھی اس لیول پہ آگے نہیں جا سکتے۔ بالکل ایسے اپنا احتساب، محاسبہ، احتساب نفس کے بغیر صوم رمضان بھی قبول نہیں ہے اور قیام اللیل بھی قبول نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ علامہ صاحب، جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ کس طرح سے یہ جو آج کی رات ہوگی اگر چاند نظر آ جاتا ہے، جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اگر ہم آج کی رات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نام ہی یہی نظر آتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ اس رات کو کہا جاتا ہے، یہ رات کتنی فضیلت والی ہے؟ اور بالخصوص ابھی اگر آج چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ تمام افراد جو اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اعتکاف سے بھی اٹھنا ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے پورا مہینہ ماہ سیام کے روزے رکھے ہیں، جن سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، تو اس رات کا اہتمام کس طرح سے ہونا چاہیے؟ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایسی ذات مبارکہ ہیں جی، جو کسی بھی پہلو سے انسان کو محروم نہیں رکھتی۔ بے شک۔ آپ اتنا پورا رمضان المبارک جو ہے ایک بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے اس میں بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، پھر یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، بے شک، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، پھر کہ سخاوت کرتا ہے، یعنی یہ سارے اعمال کرتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ دیکھیں یہ جو مہینہ جو ہے، کیونکہ یہ اتنی فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ میں حضرت امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں اپنی کتابوں کے اندر جو ہیں، کہ بھی جب یہ جو شب، یہ اپنا کیا کہتے ہیں، شب لیل جس کو کہتے ہیں، یا شب عید جس کو کہا جاتا ہے، گویا عید پڑھنے سے ایک دن پہلے والی جو رات ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو جیسے ہم نے کہا کہ لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو لیلۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو روزے داروں کے اوپر جو کھانے پینے کی اور دیگر جو شرعی پابندیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس رات کو جو ہے آرام اور سکون کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس کو انعام اور اکرام کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آتا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ہے وہ زمین پہ بھیج دیتے ہیں، وہ چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، گھروں میں، یعنی جہاں بھی انسانوں کی آمد و رفت ہے وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل۔ کہ اب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا فرشتوں، جس شخص نے اپنی مزدوری، اپنا کام مکمل کر لیا ہو،
انہیں مزدوری ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اس کا بڑا خوبصورت سا جواب ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں اس بات کا معاوضہ ضرور ملنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے سارے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج کی رات میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان گویا اللہ. اس سے اندازہ لگائیں کہ یعنی جو روزہ دار ہے اس کا جو انعام اور اکرام ہے، اس کے لیے جو سکون اور راحت ہے وہ اسی میں ہے بے شک. کہ اس نے جو محنت کی، جو مشقت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. بے شک. اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے انہیں جو ہے وہ معاف کر دے، بے شک. بے شک. انہیں بخش دے. بے شک. وہ یہ ویسے ساری انسان مومن کی جو رمضان المبارک کی جو فضیلت، اس میں روزے اور اس میں جو سجود ہیں، جو رکوع ہیں اور اس میں جو نوافل ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. بہت خوب فرمایا. کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اس رات کو فرشتوں نے جس کی گواہی دے دی کہ اس کو انعام دے دیا جائے، اور اس کو انعام جو ہے اس کی بخشش ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کو معافی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اچھا، یہ بھی کتنی خوبصورتی ہے اس رات کی نا کہ جہاں پر ہم طاق راتوں کے حوالے سے بات کرتے تو طاق راتوں کا جو مطلب ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ تنگی والی رات ہوتی ہے. مطلب کہ ملائکہ اتنے زیادہ آسمان سے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ تنگی اختیار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکتیں لے کر اللہ کے بندوں کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور لیلۃ الجائزہ کی بھی یہی خاصیت نظر آتی ہے کہ جہاں پر فرشتے جو ہیں وہ ڈائریکٹ آسمان سے زمین تک کا سفر کرتے ہیں اور اب اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی انعامات لے کر آتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اس رات کو اپنے اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دے دیتا ہے یا اپنا احتساب کر پاتا ہے. انا سکینہ صاحبہ، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہے، ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی برتے ہیں جو لیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی برتے ہیں جو لیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں
वहीं पे चलते हैं। आओ बाजार मुस्तफ़ा को चले, गम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम। और जैसे आपने कलाम में बताया ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मेरे महबूब जब तक तुम इन लोगों में मौजूद हो तो कभी इन पर अजाब नाजिल नहीं हो सकता है। और इससे बड़ा करम क्या हो सकता है कि हमसे जो पिछली उम्मतें जब भी कोई गुनाह करती थी, एक तो उनके घर के दरवाजे के बाहर तख्तियाँ आवेज़ां हो जाती थी उस गुनाह से मुतल्लिक, और लोगों की शक्लें बदल जाया करती थी। तो ये करम भी हम पे हुआ है कि हमारे गुनाहों की माफ़ियाँ भी दे दी जाती हैं। और बल्कि इससे बड़ा करम क्या हो सकता है कि जब रसूल अल्लाह खुद जाते हैं मेराज के सफ़र पर, तो वो सफ़र मेराज में जब रूबरू होते हैं उनके कि जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा महबूब हूँ, तो वो वहाँ पे भी अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की ही बात करते हुए नज़र आते हैं। और जब कभी भी रात को क़यामुल लैल करते हैं तो उस क़यामुल लैल में भी आप अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हुए नज़र आते हैं, रोते हुए नज़र आते हैं। मुफ्ती बहराम साहब, लैलतुल जायज़ा की जो रात है, इस रात का एहतमाम किस तरह से होना चाहिए और इस रात के जो अमाल हैं वो क्या होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनमें कोताही नहीं होनी चाहिए जी। इतिकाफ़ से उठने का मकसद ये नहीं कि इशा नहीं पढ़नी, और चांद रात का मकसद ये नहीं है कि फ़जर नहीं पढ़नी। जो फ़राइज़ हैं वो मुकम्मल रहें, मग़रिब, इशा और फ़जर उसी तरह बाजमात तकबीर उला के साथ अदा किया जाए। फिर इसके साथ इंसान देखे कि वो किस हद तक उसके पास कितना टाइम है, वो 2 नफल पढ़ सकता है, 10 पढ़ सकता है, जितने वो पढ़ सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए खुशू व खुजू के साथ, खुलूस के साथ, रियाकारी के बग़ैर, किसी को दिखाए बग़ैर वो पढ़े। और फिर उसके बाद वो शुक्राने का एहतमाम करे
شکر ادا کرے. کتنا ادا کرے؟ جتنا وہ ادا کر سکتا ہے. اور شکر ادا کر کے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا, یا میں نے شکر ادا کر کے پتہ نہیں کیا کارنامہ سر انجام دے آپ دیا. جس شکر کی بات کر رہے ہیں نا, ایک بہت ہی خوبصورت عالم دین کی میں نے گفتگو جب سنی نا, تو اس کے بعد یہ سوال میرے اندر بھی ایک دم سے جاگا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم میں کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کا خالصتاً کسی دن شکر بھی ادا کرتے ہیں, کیونکہ جب کبھی بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک پوری ڈیمانڈ لسٹ ہوتی ہے نا, اعتراضات ہوتے ہیں. تو یہ شکر کی فضیلت بھی یہاں پہ بتائیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے شکر کے لیے ہمیں کچھ چیزیں سمجھنا ہوں گی. وہ یہ کہ انسان اگر یہ سوچے کہ میرے کس عمل کے بدلے اللہ نے نعمت دی ہے, کیا میں اس قابل تھا, تو جواب تو یہی آئے گا نہیں. بے شک میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں ہے کہ میں کہوں میں ڈیزرو کرتا تھا اس نعمت کا. تو جواب نکلے گا محض یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. بے شک. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو نعمت کے قابل نہ سمجھے یہ شکر ہے, کہ وہ کہے یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا, یہ تو تیرا ہی محض فضل ہے, بے شک, یہ تو تیرا ہی محض فضل ہے. بے شک. اگر انسان, جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی, ہم ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ہیچ ہے ختم ہو جائیں گی. اور ایک اور بات, جو شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ نعمت کی کبھی ناقدری نہیں کرتا. بے شک. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر اپنی نعمت کے اعتراف کروائے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بار بار اس کو ریپیٹ کیے, بار بار دہرایا گیا کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اس سے پہلے جہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے وہاں اپنی نعمتیں بھی بتائی جا رہی ہیں, کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سورہ رحمان میں نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ تقریباً قرآن سارا پڑھیں, جگہ جگہ دیکھیں نا, ایک اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے, لیکن اللہ نے اسے انسان کے انڈر کر دیا. بالکل کر دیا. لیل و نہار انسان کے انڈر کر دیا, سورج ستارے انسان کے تابع کر دیے, سمندر انسان کے تابع کر دیا, ہوائیں انسان کے تابع کر دیں. اگر انسان اس بات کو دیکھے اللہ کا اعزاز ہے, اور اللہ رب العزت اپنی دی ہوئی نعمت تب تک واپس نہیں لیتا جب تک بندہ اس کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو نااہل ڈکلیئر نہ کروائے. تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرنے والا جو ہوتا ہے نا, اسے اس بات کی پرواہ بھی ہوتی ہے, اگر نعمت چھن گئی تو میں کیا کروں گا, بہت یہ تو میں کہیں سے لا بھی نہیں سکتا, خرید بھی نہیں سکتا. اور سب سے بڑی نعمت چھن جانا یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی غریب ہو گیا, یہ نہیں ہے کسی کی جیب کٹ گئی, کسی کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا, نہ, یہ نعمت چھننا نہیں ہے. نعمت چھننا یہ ہے اللہ سجدوں کی توفیق لے لے, اللہ قیام کی توفیق لے لے, اللہ صدقات و خیرات کی توفیق لے لے, اور اللہ انسان کے اعمال ضائع کر دے. نعمت چھننے کا معنی یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا, صحابہ بتاؤ دیوالیہ کس کا ہوتا ہے؟ تو سب نے اپنی اپنی فہم کے مطابق تشریح کی کہ جو بیٹھے بیٹھے کنگلا ہو جائے, جس کے پاس اربوں ہو اور زیرو ہو جائے. جب سب نے اپنی اپنی تشریح کی نا, تو قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم کے, آپ فرمانے لگے دیوالیے میں وہ ہوگا, قیامت کے دن آدمی آئے گا, اس کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے, اور وہ جنت جانے لگے گا, اسے کہا جائے گا رک جا, ابھی حق داروں کے حق دینے, تو اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اتنی نیکیاں لے جا. 3 پیسے مارے ہوں تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی. اللہ اکبر. 3 پیسے پہ 700 نماز, وہ بھی اگر قبول ہوئی ہوں گی. اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا, اتنے گناہ دینے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیکیاں کم ہوتے ہوتے زیرو, حقدار ابھی بھی باقی ہیں, اب ان کے گناہ لینا شروع کرے گا. جتنی نیکیوں کے انبار تھے اتنے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے. آپ نے فرمایا دیوالیہ تو اس کا ہوگا کہ یہاں تو ریکوری ممکن ہے, لیکن وہاں ریکوری کیسے ہوگی کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو لہٰذا شکر ادا کریں, اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم ناقدری کریں گے اور اللہ رب العزت یہ نعمت چھین لے, واپس لے لے, تو ہم کیا کریں گے. اچھا مفتی صاحب, جیسے بات کریں نا شکر کے حوالے سے, تو بہرام صاحب آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ جب آپ کے اندر شکر والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا, جیسے آپ احتساب کر کے گناہوں کے استغفار کی طرف بڑھتے ہیں, تو جب آپ احتساب تک پہنچ جاتے ہیں تو استغفار تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب آپ نے ندامت آ گئی ہے تو قبولیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب آپ شکر کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس نقدری والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. کیونکہ آپ شکر کی طرف ایک ہے جو شکر دل سے کر رہا ہے, اور ایک ہے اسے پتہ, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. کسی کو کہے نا شکر ادا کرے, وہ کہتا ہے جی الحمدللہ. الحمدللہ کہنا کافی نہیں, زبان سے کہہ بھی دیا تو کیا حاصل. سب اس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے, سمجھنا ہوگا, دل سے اس بات کو ماننا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے شکر کے لیے کنڈیشن نہیں رکھی کہ جب تک لوگوں کا شکر ادا نہیں ہوگا تب تک اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس کی ایک میں مثال دوں گا. اب دیکھیے رمضان ہے, ہر آدمی جو ہے اس کے روزے سحری میں افطاری میں کسی نہ کسی نے مدد کی ہوگی.
مثال کے طور پہ کوئی کام، دسترخوان آپ کا اسی طرح دسترخوان سے سجا ہوگا، دسترخوان سے ہٹ کے اگر دیکھیں، دسترخوان تو ظاہر سی بات ہے گھر کی خواتین ہیں، مائیں ہیں، بیگمات ہیں، بہنیں ہیں، سجایا، اس سے ہٹ کے دیکھیں گھر کا سربراہ ہے، اس نے شبانہ روز محنت کر کے سب کی ضروریات پوری کی اور عام مہینوں سے زیادہ پوری کی ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اگر کہیں کام کرتے ہیں تو اس نے ہمیں کنسیشن دی، ہماری ڈیوریشن کم کر دی، ہماری غلطیاں معاف کی، ہماری ڈیڈکشن نہیں کی، کٹوتیاں نہیں کی، اس نے کہا رمضان ہے، روزہ ہے، نظر انداز کی ہے، تو ان تمام کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے جس نے اگر احسان کیا ہے اس کے احسان کا اعتراف کرنا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے اللہ رب العزت آپ کو جزا دے، آپ نے میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے، اور نیکی کرنے کو یاد رکھنا چاہیے۔ بالکل، مجھے یہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا نا کہ ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، علامہ صاحب، جس نے کہا کہ میرے پاس وہ تمام تر شاید چیزیں نہیں ہیں، اگر دولت کے حوالے سے بات کی جائے یا نعمتوں کی فراوانی کے حوالے سے بات کی جائے، جتنی کہ کسی اور شخص کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہو جاتے ہیں، اپنے بستر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب سے بڑی نعمت یہ بھی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، آپ کچھ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، آپ کہیں سفر کرنا چاہیں تو سفر کر سکتے ہیں۔ الغرض کی نعمتوں کی ڈیفینیشن میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ آج کیونکہ ناظرین کو ہم ایک ایسے موضوع کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ شاید چاند رات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن حاصل حصول جو ہے وہ یکم رمضان سے جو ہے نا جب تک کا سفر کیا ہوا ہے وہ آج کی رات میں ہی ہوگا۔ یہ حاصل حصول کا جو سلسلہ چل رہا ہے یا اپنے اعمال کی درستگی کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، جس میں ہم شکر والے ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ شکر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ جب آپ شکر کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کسی نعمت کی کوئی ناقدری نہیں رہتی، بلکہ آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں رہتا، آپ شکایت ہی نہیں کر سکتے۔ بہت خوب، بہت اصل بات یہ ہے کہ بھئی جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اسے کہتے ہیں نا جب وہ اندر سے غنی ہوتا ہے، یعنی شکر یہ نہیں ہے کہ تبھی آپ نے کوئی ادا کرنا ہے کہ آپ کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ڈھیروں روپیہ پیسہ دیا ہوا ہے یا عزت و آبرو دی ہوئی ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شکر اس پر بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک انسان بنا دیا اور اس کے بڑھ کر جو ہے آپ کو مقام عطا کر دیا ساری مخلوقات پر۔ بے شک بے شک۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے خود اس کو یا ایھا المزمل کہا قم اللیل، بے شک۔ یہ ساری آیات سورہ مدثر اور سورۃ المزمل جو ہے ان میں ساری تفصیلات ہیں۔ تو کہنے والوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو پاکیزہ روح ہیں، بے شک، تو آپ کو اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے تھے، اس قدر قیام کرتے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ اتنا قیام کرتے تو تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی کلامی شکر ادا نہیں ہوتا کہ بھی ایک بندہ کچھ عملاً تو کرتا نہیں ہے، مثلا وہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، یا اور جو مطلب نیکی کے جو اعمال ہیں وہ تو ہے نہیں ہے، وہ ویسے زبان سے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جی۔ تو یہ یہیں پہ بات شکر کی ختم نہیں ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ انسان زبان سے نہ کہے، زبان سے بھی کہے، لیکن اس کے اپنے جو جوارے ہیں، اپنے جو اعمال ہیں اس کے، ان سے بھی وہ چیز چھلکنی چاہیے نا، ان سے بھی وہ چیز چھلکنی چاہیے، اور وہ اس پر وہ مطلب اللہ کے سامنے کوئی نفل نوافل پڑھے تو پھر تو اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھتا ہے پھر تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے پھر تو اللہ کا شکر ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے پھر تو اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ شکر آتی ہیں۔ اس کی مثال آپ میں دیتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عید کے دن کی بات اسی سے مناسبت سے چل رہی ہے، یعنی ان کے اندر شکر کا کس قدر پہلو جو ہے وہ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کے کھانوں کی خواہش کرتے ہیں یا اپنے دسترخوانوں پہ سجاتے ہیں، تو وہ عید کے دن جو ہے وہ سوکھی ہوئی روٹی جو ہے پانی میں ڈبو کے جو ہے اسے کھا رہے تھے، اور وہ بھی جو کی روٹی، یعنی اندازہ کر لیں آپ، یعنی اس سے بھی زیادہ جو کی روٹی کی آپ بات کرتے ہیں، یعنی وہ کھانے میں اس سے بھی مشکل ہوتی ہے، بالکل سخت ہوتی ہے۔ تو وہ پانی میں بھگو کے کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا لی آج تو عید کا دن ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یعنی بہت زیادہ نعمتوں کا مل جانے پر شکریہ ادا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے
تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، بہت خوب، اس پر قناعت کریں، اس کا نام شکر ہے۔ بہت خوب فرمایا آپ نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں، جب وہ رات کو قیام کیا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ میرے بھی 2 نفل بھی مکمل نہیں ہو پاتے کہ رات گزر جاتی ہے۔ یہ وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ شکر کا یہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، تو اگر ہم نہج البلاغہ کی طرف رخ کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر شکر کا ایلیمنٹ یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ الہی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تو نے مجھے اپنا بندہ چنا، اور میرے لیے اس سے بڑی فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر تو شکر کا یہ ایلیمنٹ ہے جسے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اویس رضا صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس رضا صابری صاحب ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ میں کچھ دل سے مدینہ پاک میں ہوں، میں کچھ دل سے مدینہ پاک میں ہوں، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے۔ میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، زمانے بھر میں عزت ہو رہی ہے، دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ جلے ذکر علی سے جلنے والے، جلے ذکر علی سے جلنے والے، پر ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ کہا تھا نا علی کا بغض، کہا تھا نا علی کا بغض، سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول پڑتے ہیں، علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا نام، علی کا نام آتا ہے تو شجر بو
بول پڑھتے ہیں، تجربہ ہے یہ برسوں کا، کبھی تم آزما لینا، زبانیں چپ بھی رہ جائے تو چیڑے بول پڑھتے ہیں، جلے ذکر علی سے جلنے والے ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، علی کو برملا مولا کہوں گا، علی کو برملا مولا کہوں گا، ادا کا کی سنت ہو رہی ہے، ادا کا کی سنت ہو رہی ہے، ثنائے سیدہ زہرا بھی ہوگی، ثنائے سیدہ زہرا بھی ہوگی، ابھی دل کی طہارت ہو رہی ہے۔ یہاں مولا علی کی منقبت کا ایک شعر سماعت کیجئے۔ پلائے اپنے قاتل کو بھی شربت، پلائے اپنے قاتل کو بھی شربت، کہ رکھتا نرم ایسا دل علی ہے، کہ رکھتا ایسا نرم دل علی ہے، کوئی دشمن نبی تک آئے کیسے، کوئی دشمن نبی تک آئے کیسے، کہ اس کی راہ میں حائل علی ہے، کہ اس کی راہ میں حائل علی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خطبہ حجت الوداع کے بعد جب جا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ غدیر خم کے موقع پر روکا جاتا ہے، حاجیوں کو روک کر اونٹوں کے پالان منگوائے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان پالانوں کا ممبر بنا کر کہا جاتا ہے من کن تو مولا فہذا علی ان مولا، یہ میں نے نہیں بولا، یہ اللہ اور اللہ کا نبی بولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ آپ کی کیا تعریف ہم بیان کر سکتے ہیں۔ خود صحابہ کرام آپ سے پوچھتے تھے کہ رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کریں۔ کہا اپنی اپنی محفلوں میں علی کا ذکر کرنا بلند کر دو، خود ہی جان جاؤ کہ جس کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ اور جس ذوالفقار کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صاحب ذوالفقار ہیں کہ جنہیں اللہ خود کہتا ہے کہ ید اللہ ہیں، یہ عین اللہ ہیں، یہ وجہ اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہیں۔ تو وہ صاحب ذوالفقار جب میدان میں ذوالفقار لے کر اترتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے مشیت خداوندی سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور چلتی بھی اس ادا سے ہے کہ جب ٹکڑے کرتی ہے دشمن کے تو وہ بھی برابر پہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مفتی صاحب اتنا خوبصورت کلام سننے کے بعد، اور ہم جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے شکر کیسے کرنا ہے، اور جیسے خود علامہ صاحب نے فرمایا کہ شکر کا کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے کہ جو کی روٹی جو سب سے سخت روٹی نظر آتی ہے وہ بھی امیر المومنین جب کھاتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی صاحبزادی کے گھر جاتے ہیں ام کلثوم کے گھر میں جو ان کی آخری سحری ہے،
اور اپنی آخری افطاری پر اپنی بیٹی کو یہ کہتے کہ کیا تم جانتی نہیں کہ تمہارے بابا کی تو یہ روایت ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں، نمک نظر آ رہا ہے، دودھ نظر آ رہا ہے اور جو کی روٹی نظر آ رہی ہے اور کھجور بھی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کوفہ کے یتیم بچے جو ہیں ان کو دودھ میسر نہیں ہے اور دسترخوان پر کیسے نظر آ سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو شکر ادا کر رہی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ آج جیسے آپ نے خود کہا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں آپ کے لیے ہر طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا ورکنگ ایریا ہے، چاہے آپ کی وہ فائنینشیل ایشوز ہیں، لیکن دسترخوان پہ کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین کو یہ بتائیے کہ شکر کتنا ضروری ہے، اگر ہم شکر نہیں کرتے ہیں تو اس کے بغیر زندگی کس طرح کی ہے؟ دیکھیں جی، شکر کے بغیر تو آدمی یقیناً اپنے آپ کو نااہل کروا لے گا۔ میں شکر کا ایک اسپیکٹ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شکر یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت مجھے دی ہے بے شک، اس نعمت میں اسے شامل کر لوں جو محروم ہے۔ بہت خوب، دسترخوان سجانے کی اللہ نے نعمت دی ہے، اور فرمایا کہ کتنا خوبصورت وہ دسترخوان ہے جہاں ایک یتیم بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہو، سبحان اللہ۔ اور سب سے بہترین ہاتھ وہ ہے جس کے ہاتھ کے نیچے یتیم کا سر ہوگا اور وہ اس کی کفالت کر رہا ہوگا۔ اور اتنی فضیلت بیان کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اس طرح میرے اور اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوگا۔ تو شکر ادا کرنے کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان جگہوں پہ حساب کر رہے ہوتے ہیں جہاں حساب نہیں کرنا چاہیے، یہ ناشکری ہے۔ مثال کے طور پہ آج ایک بچہ بڑی ڈٹائی سے اپنے ماں باپ سے حساب لے رہا ہوتا ہے کہ امی جی آپ نے کیا کرنا ہے، ابا جی آپ نے کیا کرنے ہوتے ہیں، آپ کا بھی کوئی خرچ ہے اور یہ ہے وہ ابھی اس دن تو دیے تھے۔ یہ ناشکری ہے ماں باپ کی، اور یقین کریں یہ انسان کو پتہ اس وقت لگے گا جب وہ سر سے اٹھ جائے کہ سایہ ان کا اٹھ جاتا ہے۔ آج دیکھ لینا کس عجیب دور میں وہم پرستی کا دور ہے کہ بچہ یہ تو کہتا ہے کہ گھر میں تیتر رکھیں گے تو بلائیں نہیں آئیں گی، تو ماں باپ ہوں گے اور سمجھتے ہیں بلائیں آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، جو اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے وہ کہتا ہے نہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہی نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اولڈ ہومز نظر آتے ہیں، نظر آ رہی ہیں جہاں پہ اپنے پیرنٹس کو لوگ چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ لوگ گھروں میں کبوتر رکھے ہوتے ہیں، اچھا ایک تو ہوتا ہے نا شوقیہ، کسی نے کس لیے رکھا ہوا ہے کہ بری موت اپنے سر لے لے گا، یہ یوں کر لے گا، مجھے اس کا یہ فائدہ ہے۔ یار ماں باپ تو وہ فائدہ دیتے ہیں جن کا عوض مانگتے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ آپ جس کتاب سے رجوع کر کے جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر کر آپ بڑھتے ہیں تو وہی حدیث یہ بتا رہی ہوتی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، بالکل خوب فرمایا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے اس وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم بات کریں گے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے اور شکر کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلیں گے۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین، سیرت رمضان ہم بات کر رہے ہیں آج لیلۃ الجائزہ کی حوالے سے کہ اس کی برکت اور فضیلت کیا ہے اور اس میں ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے۔ وہیں پر شکر کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ آخر جب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس میں شکر کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ضروری ہیں، اور اگر ہم کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کی قبولیت کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے نعت خوان ہے قاسم علی ظہوری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے پروگرام میں۔ علامہ صاحب، جیسے بریک پہنچانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں، اور روایات یہ نظر آتی ہیں کہ یہاں پر جب شکر کی بھی بات کی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس ماں باپ موجود ہوں یا اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک حج کے برابر کا ثواب ہوتا ہے۔ تو آج جب ہم اصلاح کی طرف بڑھ رہے ہیں تو جو ہم نے پریکٹیکل کیا ہے 29 ڈیز کا، تو یہ 29 دن کے روزے جو ہیں اب ہمیں پریکٹیکلی آگے کیسے پرفارم کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ جیسے ہی رمضان کے بعد باہر نکلتے ہیں تو بس وہ ایک بن جاتا ہے نا تکیہ کلام کہ ہو جی اب تو روٹین چینج ہو گیا، اب تم واپس آ چکے ہوئے ہیں، تو اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عام طور پہ لوگ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں جی کہ ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یا یہ رمضان المبارک کی راتوں کی جو عبادت ہے قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت سا جواب ہے کہ بھی اگر تو اس شخص کے لیل و نہار جو ہے رمضان المبارک کے بعد بھی ویسے ہی رہے جو رمضان المبارک میں تھے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے۔ اگر وہ پھر سے پرانی ڈگر پر آ گیا، یعنی پہلے رمضان سے پہلے اگر بے نماز تھا تو پھر دوبارہ بے نماز ہو گیا، تو اس کا مطلب اپنی اصلیت کی طرف پھر آ گیا۔
یا اگر وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، جو کہ روزے کا تقاضا تھا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، یا وہ لڑائی جھگڑا ویسے ہی برقرار رکھتا ہے، روزے کا تقاضا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، تو اسی طرح رات کو عبادت کرنا جو ہے یہ لیلۃ القدر ہی میں نہیں بلکہ پورے رمضان المبارک جو ہے اس کا خاصہ تو جو ہے بالکل اگر وہ پھر بھی رات کو جو ہے وہ تھوڑی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس ہے۔ کا مطلب ہے وہ جو احتساب کی طرف اس عمل کی طرف وہ بڑا ہی نہیں اس ہے، کو بڑا جہاں پر خود یعنی احتسابی ہونے کی۔ پہلی رات ہی دیکھیں میں گزارش جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کی بات کر رہے ہیں اسی رات کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون شخص ہے کہ اس کا رمضان المبارک کی ہوئی عبادت قبول ہوئی ہے، یا نہیں۔ کون ہے جس کی درمیان میں اٹکی ہوئی ہے۔ کہ جو لوگ نیک ہیں وہ جس طرح پہلے نیک تھے اسی طرح وہ لیلۃ الجائزہ میں بھی نیک ہوتے ہیں، جی اس رات میں بھی وہ انہیں اپنے کھانے پینے کی، جمع کرنے کی، یا کیا کہتے ہیں کہ بننے سنورنے کی، یا یہ کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اکٹھا کرنے کی، یا بازاروں میں گھومنے پھرنے کی خواہش نہیں ہوتی ہیں۔ وہ اس رات بھی، اس لمحے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے۔ لیکن جو دنیا دار ہیں وہ دیکھیں وہ اب رمضان المبارک کے تقدس کی ان کو پرواہ نہیں ہے یا فکر نہیں ہے، روزے کی ان کو فکر نہیں، پرواہ نہیں، رکھا یا نہیں رکھا اس کی فکر نہیں ہے۔ یعنی روزہ رکھنے والے جو ہیں وہ تو اطمینان میں ہیں، وہ تو مطمئن ہیں، چاند رات ہے یا وہ شب عید ہے اس میں، لیکن جنہوں نے کھیل تماشے کرنے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی وہ اعلان ہو ادھر کہ صبح عید ہوگی، وہ بازاروں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، آوارگی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، جنہوں اصل کام جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، جیسے آپ شکر کی بات کر رہی ہیں کہ اصل کام تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اسی طرح فرائض میں کوتاہی نہ کرتے، باجماعت نماز ادا کرتے، نوافل پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اور اپنی دعاؤں کی اور اپنی جو مناجات انہوں نے کی تھی، جو عبادات انہوں نے کی تھی، ان کی قبولیت کے اللہ سے دعا کرتے، بالکل اللہ سے کہتے کہ یا اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق دعائیں کی ہیں، تو قبول فرما، یا اللہ ہم نے عبادت کی ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول ایگزیکٹلی۔ اور جیسے اگر بات کی جائے نا رمضان کے حوالے سے، تو رمضان کا یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم پریکٹیکلی جو ہے اس جانے کے لیے، اس لائف کی طرف ہم باقاعدہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بھٹی میں کوئی چیز کو پکا کر تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اسے سرو کر دیا جاتا ہے نا، تو یہ ہم بیسیکلی تزکیہ نفس کر کر، یا اسے خود احتسابی کا عمل کہا جائے، تو ہم اپنے اعمال کی درستگی کر کر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا ہم نے رمضان میں کن بری عادتوں پہ قابو پایا ہے اور کن اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کیا ہے۔ یہ باقاعدہ پریکٹیکل بتانے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ بعد میں نظر آتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ اسے کس طرح سے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات ہے اس میں دیکھیں، جیسے آپ دیکھیں نا عام طور پہ جو آخری رات ہے، جیسے پچھلی رات جو 29ویں رات میں بہت رش تھا مساجد کے اندر ماشاءاللہ، لیکن اب نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ شب عید آ جائے گی نا، چاند رات آ جائے گی، کتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ بہت خوب آپ نے فرمایا، اور یہی سب سے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس قبولیت کے درجے کو کون پہنچا ہوا ہے اور کون نہیں پہنچا ہوا ہے۔ بالکل بالکل۔ قاسم علی ظہور صاحب، میں چاہوں گی خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا
جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا۔ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا۔ خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ کاش میں تو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے۔ مفتی صاحب، جیسے ہم شکر کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک واقعہ جو ہے حضرت علی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ امیر المومنین میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بس اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے اس کا اجر جو ہے وہ تمہیں روز محشر دیا جائے گا۔ اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی جو دعا قبول نہیں ہو رہی اس کا اجر کتنا دیا جائے گا تو وہ شاید یہی دعا کرتا رہے کہ یہ دعا میری کبھی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، بندہ کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ شکر ادا کرے، دعا کی توفیق تو مل رہی ہے نا، اور توفیق ملنا کبھی نہ کبھی قبولیت کا اشارہ ہوگا۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ حضرت جبرائیل کو کہتا ہے اس کی آرزو فوراً پوری کرو، مجھے اس کی آواز اچھی نہیں لگتی، اور بعض دفعہ اللہ کا پیارا اس سے مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبرائیل اسے ابھی نہیں دینا، اس کی آواز مجھے سرور دیتی ہے اور میں خوش ہوتا ہوں اس کی آواز سے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مانگتا ہے، اس کو مانگنے دیا جائے۔ اور وہ لوگ جن کی دعائیں پوری نہیں ہوتی، کیوں پوری نہیں ہوتی؟ یہ جو ابھی ہم نے شروع میں انٹرو میں بھی حدیث پڑھی جس میں کہا گیا 4 بندے وہ ہیں جن کی صلاۃ مغفرت نہیں ہوتی، اور جس طرح قبلہ نے بھی کہا کہ فرشتے بازاروں میں کھڑے ہو کر مبارکباد دیتے ہیں اور سلامتی دیتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر نا اس کا کچھ حصہ یوں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو آخرت کے بارے میں آج جو مانگو گے میں دوں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں اس میں مصلحت دیکھوں گا پھر عطا کروں گا۔ اگر تمہاری مصلحت ہوگی تو دوں گا، ورنہ تم مانگ رہے ہو محض اس لیے نہیں دوں گا۔ بعض اوقات انسان جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ رب العزت سے بہتری کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ بندے کو عطا نہیں کرتا وہ چیز، اور کچھ عرصے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے یا اللہ اچھا ہوا مجھے نہیں ملا۔ ہم بعض اوقات کسی بندے کو چاہنے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں لیکن ایک وقت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا مجھے وہ نہیں ملا یا وہ چیز میرے حصے میں نہیں آئی، اگر وہ میرے حصے میں آتی تو میں پھنس جاتا اور وہ فیصلہ میرے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ بہت خوب آپ نے فرمایا، اور اسی طرح سے یہ جو تمام تر چیزیں ہیں اسی کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں کہ آخر جو مشیت خداوندی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے صبر اور شکر کس طرح سے کرنا ہے۔ انا سکینہ خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ یا نبی سب کرم
یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، تو مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کہ جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی آل زہرا کی کر لو غلامی، کہ جن کے صدقے میں زاہد نیازی، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، جن کے صدقے میں زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اور جیسے آپ نے ان کی آل کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اور اللہ کے فرشتے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور آج انہی کی آل کا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ آج ہم جو ہے یہ اتنا اوپنلی اسلام کی بات کر رہے ہیں، ذکر اللہ کیا جا رہا ہے، ذکر محمد کیا جا رہا ہے، دین اسلام کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ ان کی آل کے ہی وسیلے سے ہے، اور ان کی آل کی خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کس طرح سے ہر قسم کی نجس اور نجاست سے پاک رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ان کی آل کی بات کی جائے تو آپ آل عمران بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مثل کوثر جیسی اولاد عطا کی ہے۔ مفتی صاحب، ہم جن چیزوں پہ آج بات کر رہے ہیں، شکر پہ بھی بات کی جا رہی ہے، صبر پہ بھی بات کی جا رہی ہے، ماہ سیام جن جن لوگوں کو نصیب ہوا ہے اور جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، اب ان روزے رکھنے تک کی کیا ایک وہ کام تھا کہ جسے کہا جائے کہ ہاں بس روزے رکھنے تک ہی ہم نے یہ اس ایام کو پایا ہے، اس مہینے کو پایا ہے، اس کے بعد آگے کی جو زندگی ہے یا جو اگلے مہینے ہیں ہمیں اس میں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ انسان کی عادت بناتا ہے، اور جس طرح یہ بات پہلے ہو گئی ہے کہ رمضان کے بعد کیفیت چینج نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا رمضان یوں گزرتا تھا کہ رمضان جانے کے بعد آدھا سال انہیں دکھ ہوتا تھا رمضان کیوں گیا ہے، بالکل، پھر آدھا سال خوشی ہوتی تھی کہ رمضان پھر آ رہا ہے۔ اور دین نے بھی تو یہی دعا سکھائی نا کہ اللہ رجب میں شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ بھی رمضان تک پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا لیکن قرآن پڑھنے کا معمول ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی جو روٹین ہے، نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہوئی۔ مجھے سلامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آخری رات عشاء کی نماز کے لیے کوئی شخص نظر ہی نہیں آتا، اور صبح فجر میں تو اس سے زیادہ برا حال ہوگا۔ جو عید کی نماز سے پہلے فجر، عید میں کھچا کھچ لوگ ہوں گے اور عید کی نماز سے پہلے فجر، اور دیکھیں نا کیا عجیب، یعنی کہ اس بات کی طرف آمادہ ہی نہیں ہے کہ حکم خدا بندی ہے، حکم اللہ رسول اللہ ہے۔ عید کی نماز میں آپ یقین کریں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی 10-12 لوگ نا مل کے پیغام بھیج دیتے ہیں خطیب کو کہ پانی نہیں آ رہا، ہم نے ابھی نہانا ہے، ذرا نماز لیٹ کر دیں۔ جو پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے، ساروں نے آنا ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ صبح سارے ایک ٹائم میں نہانے جائیں؟ آپ رات کو تیاری کر لیں، اپنی سارے معاملات کریں۔ مقصد اس کی تیاری ہے نا۔ ہم شادی ہو تو کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، شاپنگ ہو کتنا عرصہ پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مفتی یا خطیب ان 10-12 لوگوں کے پیغام کی وجہ سے اگر پورے مجمع کو انتظار کروائے تو اس کے بارے میں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر تو کوئی ایسا ایشو ہے کہ سارے ہی اس پہ متاثر ہو گئے ہیں، بارش آ گئی ہے، جی، سو واقعی ہی جو ریزن ہے، لیکن جو اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، جو کہہ دیا گیا ہے، اس کے مطابق جو رہ گیا وہ رہا۔ اب کئی پتہ کیا کہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک سپیکر کی آواز آ رہی ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ہم گھر سے نکلے، رکوع میں جانے سے پہلے ہم چلے جائیں گے، مسجد میں فجر پڑھنے آئے ہیں، مقصد کیا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو، لیکن امام صاحب تکبیر کہیں گے وہ پیچھے اپنی سنتیں شروع کر دیں گے کہ ذرا امام فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے ذرا، تو میں ذرا سنتیں پڑھ کے آؤں گا، امام صاحب اتنی دیر رکوع میں ہوں گے تو مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ یار یہ نماز کا مقصد یہ تو نہیں، نماز کا مقصد وہ حدیث میں جس طرح کہا گیا وہ مرغے کی طرح ٹھونگے مارنا نہیں ہے۔ نماز ایسی نماز منہ پر مار دی جائے گی، نماز کا مقصد خشوع و خضوع۔ وہ اگر کوئی کہے نا مجھے نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا تو وہ سکون سے نماز پڑھ کے دیکھے، یقیناً سکون ملے گا۔ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل کے دیکھے۔ رمضان ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت نہیں ختم ہونی چاہیے، ٹھہر کے پڑھنا ہے، تیزی کے ساتھ 2 جز پڑھنے، 2 سپارے پڑھنے سے بہتر ہے آہستہ پڑھ لیں لیکن 1 سپارہ پڑھیں۔ لیکن اچھا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں ایک محض ایک کتاب سمجھ کر نا تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ کوئی مصیبت آئے گی تو پڑھ لیں گے، کوئی فوتگی آئے گی تو پڑھ لیں گے، ہم لحاف ہم اس پہ لگا لیتے ہیں، اس پہ غلاف چڑھا فوت ہوگا تو پڑھ لیں گے، کاروبار نہیں چل رہا پڑھ لیں گے، یا پھر رمضان کی مہینے کی حد تک کی پریکٹس کی جاتی ہے، اس کے بعد نظر نہیں آتی، سورہ بقرہ پڑھ لیں گے۔ حالانکہ قرآن سجانے کے لیے نہیں آئی کتاب، وہ ہدایت ہے۔ اور قرآن سے دیکھیں نا، یہ کووڈ کے جب دن تھے ایک بات بڑی وائرل ہو گئی تھی، قرآن کھول لیں اس میں سے بال نکلیں گے تو اس کا یہ کریں اس کا وہ کریں۔ یار قرآن سے بال مل گئے لیکن ہدایت نہیں ملی۔ قرآن تو آیا ہدایت دینے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے کھولنا پڑتا ہے، اور ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت لینا چاہے۔ قرآن نے واضح فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ پر آئے گا اسے رستہ ہم دکھائیں گے۔ بہت خوب۔ علامہ صاحب، جس سے بات کی جا رہی ہے ماہ سیام کے حوالے سے، ہم نے روزے رکھ لیے
माह सयाम में जितनी तौफीक हो सकती थी उतनी इबादत भी कर ली है। अब आगे का जो प्रैक्टिकली जो टाइम शुरू होने जा रहा है उसमें हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। जैसे अभी आप दोनों ने जिन चीज़ों की तरफ हाईलाइट किया, अब आपने भी किया था कि मस्जिदें जो हैं वो खाली नज़र आती हैं, फिर मसाजिद में नज़र कोई नहीं आएगा, लेकिन माह सयाम में मसाजिद जो हैं वो इतनी भर जाती हैं कि नमाज़ पढ़ने वाले जो रेगुलर नमाजी उनको भी जगह नहीं मिल रही होती। तो आगे हमारे लिए क्या चैलेंज है ये माह सयाम से जो हम सीख रहे हैं? जी, असल बात यह है कि जो इबादत जी की जो कबूलियत है ना, या उसके बाद के जो अमाल हैं, उसका सारा का सारा दारोमदार जो है इंसान के रिज़्क़ हलाल के ऊपर है। बहुत खूब। जिस तरह एक हदीस मुबारका में आता है कि एक शख्स आता है जो गुबार आलूद है, उसके बारे में आपने फरमाया कि मलबसहु हरामुन व मतअमहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाब लहु, कि भी एक शख्स आया, उसका खाना भी हराम का है, उसका पीना भी हराम का है, उसका लिबास भी हराम का है, और हराम ही की उसने गज़ा अपने पेट में डाली हुई है, तो फिर कौन होगा उसकी दुआ को कबूल करने वाला। अल्लाह। तो इस मामले में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हमारे अंदर जो अखलास पैदा नहीं हो रहा ना, जो लिल्लाहियत नहीं आ रही, जी। जो दिलों के अंदर गुदाज नहीं आता, जो अल्लाह ताला की का खौफ या आखरत का खौफ जो है वो हमारे दिलों में बसेरा नहीं कर रहा, ठीक कहा आपने। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम हमारे जो खुराक है, खाना पीना है, लिबास है, बैठना कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ चलता है लाहौर उसके मुसाफात में अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन दीगर शहरों के जो लोग हैं अपने मुकामी वक्त के मुताबिक अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। सीरत रमज़ान का सिलसिला जारी है। इस ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। जी, वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में, जहाँ पे बात की जा रही है इस वक्त सीरत रमज़ान में कि हमने किस तरह से तज़किया नफ्स करना है, अपने अमाल की दुरुस्तगी किस तरह से करनी है। अफ्तार का वक्त हो गया था और उसके बाद हम वापस आ चुके हुए हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है इरफान हलचल साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप नातख्वान हैं, इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, इन्हीं के साहिबजादे हैं मोहम्मद अली, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। मोहम्मद अली, हमें खूबसूरत सा कलाम सुना दें। सोने मेरियां सुन लै सदावां, सोने मेरियां सुन लै सदावां, आका जी करदा मदीने मैं आवां, मेरे आका जी करदा मदीने मैं आवां। मेरे दिल दी ये हसरत दरीना, मेरे दिल दी ये हसरत दरीना, तेरा वेखा मैं शहर मदीना, तेरा वेखा मैं शहर मदीना। आका दर ते बुला सुन ले मेरी सदा, आका दर ते बुला सुन ले मेरी सदा, किथे रो रो के मैं मरना जावां, आका जी करदा मदीने मैं आवां। हाजी कर दे गल्लां जदों आके, हाजी कर दे गल्लां जदों आके, कोल बैठ के सुना कण ला के, कोल बैठ के सुना कण ला के, सदका हसनैन दा वालिए दो जहां, तैनू वास्ता ज़हरा दा पावां, आका जी करदा मदीने मैं आवां। अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत इस एक नन्हे से फरिश्ते ने नात हमें सुनाई है। इरफान हलचल साहब, आपके साहिबजादे हैं ये, मैं चाहूँगी खूबसूरत सा कलाम आप भी हमें सुना दीजिए। मुस्लिम अजमा है रमज़ान प्यारा, अलविदा 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 है, मुड़ ए दिन आवे परवरदिगार
الوداع 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 ہے چاک فرقے تھی ہویا سینہ سونا رمضان دائے مہینہ ساتھوں کر چلے آج کنارہ الوداع 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 ہے تیری عظمتوں جند جان واری تیرا آنا کرم رب باری تیرا جانا جگر ہویا پارا الوداع 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 ہے مسلم اجمع ہے رمضان پیارا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا ہے. اور جہاں پہ ماہ سیام کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ چاند نظر آیا ہے نہیں آیا، کیونکہ ابھی روحیت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا. اگر کہ چاند نظر آ جاتا ہے تو واقعی میں یہ بہت ہی تکلیف دہ ایک چیز ہوگی کہ ہم ماہ سیام کی برکتوں سے دور ہو جائیں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ یہ مہینہ ہمیں پھر دوبارہ سے نصیب بھی ہوگا. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہم سیرت رمضان کے ذریعے آپ کی خدمت میں تمام تر اچھی و تمام تر باتیں لے کر آ سکیں، اور بالخصوص چینل نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم لوگوں سے اگر کوئی بھی کمی کوتاہی یا مجھ سے میری ذات سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو میں دست بدست آپ سے معافی بھی چاہوں گی. اور بھرپور کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ ماہ سیام کی تمام تر برکتوں کو شیئر کیا جائے، تزکیہ نفس کیا جائے، اپنے اعمال کی درستگی کی جائے. اور یہاں پر آپ مجھے دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے میں انا سکینہ صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی کلام سنا دیں. پھر اویس رضا صابری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی اپنا کلام سنائیں گے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. کرم کے آشیاں کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. منقبت مولا علی شاہ کی پیش کرتا ہوں. جی. موت کے ڈر سے کیا، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دے، کیسے ہم وہ نجف کی گلی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، سوچ کر ماننا ہے علی کو اگر، ایسی کم ظرف پھر عاشقی چھوڑ دے، ایسی کم ظرف پھر عاشقی چھوڑ دے، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی بلا، جس میں شامل نہ ہو مرتضیٰ کی بلا، ایسی کیوں نہ بلا بندگی چھوڑ دیں، ایسی کیوں نہ بلا بندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. اور مقطع ہے، سانس ہے یہ رواں ذکر شاہ کے سبب، سانس ہے یہ رواں ذکر شاہ کے سبب، تیرے فتووں سے کیا سانس ہی چھوڑ دیں، تیرے فتووں سے کیا سانس ہی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. آب زمزم بنا دو پائے گا ایسے چہرے کو، بغض حیدر کسے آئی جسے کالا کر دے، بغض حیدر کسے آئی جسے کالا کر دے. موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی